السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر لیاقت حسین، میں پاکستان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل بول کی سکرین پر ایسے نہیں چلے گا۔ ناظرین محترم، گردش ایام اور بدلتے ہوئے حالات تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ رقم ہوتے رہے ہیں اور رقم ہوتے رہیں گے۔ تاریخ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی صفحہ کسی نہ کسی دور میں انسان کی نگاہوں کے سامنے آ ہی جاتا ہے۔ وقت لگتا ہے وقت آنے میں، لیکن وقت آ ہی جاتا ہے۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ بہت صاف اور واضح دکھائی دے رہی ہے۔ بہتوں کی آنکھیں شاید ابھی بھی نہیں کھل رہی اور شاید نہ کھلیں۔ اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے انصاف کا وقت پر ہوتا ہے، نہ اس میں تاخیر ہوتی ہے۔ یہ جملہ بھی غلط ہے کہ خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، نہ تو وہاں دیر ہے اور نہ وہاں اندھیر ہے۔ وہ دیر نہیں ہوتی ہے، خدا انسانوں کی خواہشات پر نہیں بلکہ کائنات اللہ کی چاہت پر چلتی ہے۔ اس کے یہاں کبھی دیر نہیں ہوتی، نہ اس کے اندھیر ہوتی۔ یہ محاورہ ہی غلط ہے جو ہم بچپن سے بولتے آئے ہیں۔ وہ فیصلے اسی وقت کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے۔ ہماری چاہت پر منحصر نہیں ہے کہ اس کے فیصلے ہوں۔ چاہت اسی کی ہے، کائنات اسی کی ہے، دنیا اسی کی ہے، محفل ہست و بود اسی کی ہے۔ ناظرین محترم، میاں محمد نواز شریف صاحب ان کو اپنے ہی ساتھی آخری دھکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میاں صاحب جو کہ اگر چاہیں تو اس وقت بہترین آپشن استعمال کرتے ہوئے قومی اسمبلی کو تحلیل کر سکتے ہیں، صوبائی اسمبلیاں ٹوٹ سکتی ہیں اور نئے انتخابات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ اس میں یہ بھی کسی حد تک ممکنہ طور پر کہا جا سکتا ہے کہ میاں صاحب کو اکثریت مل جائے، لیکن میاں صاحب دیر کر رہے ہیں۔ گھر میں بیٹی موجود ہے، وہ باپ کو چڑھا رہی ہے، اور کچھ بڑبونگیے ہیں جو نئے مسلم لیگ میں آئے ہیں، وہ میاں صاحب سے کہہ رہے ہیں تسی فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہونا، تواڈے نال کچھ نہیں ہونا جی۔ JIT کی جو رپورٹ ہے اس نے تو صرف نیب سے سفارش کی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ قانونی ماہرین نواز شریف صاحب کو اطمینان دلا رہے ہیں کہ آپ ڈٹے رہیے۔ میاں صاحب بھی ان کی باتوں میں آ گئے ہیں۔ میاں صاحب کچے کانوں کے ہیں، باتوں میں آ گئے ہیں، اور نہ وہ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ریکوزٹ اجلاس سے بھی کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ عمران خان اسمبلی میں آئے گا، چیخے گا اور چلا جائے گا۔ پہلے بھی کچھ نہیں ہوا، اب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میاں صاحب کو اطمینان دلایا جا رہا ہے، اور شدید ڈپریشن کے عالم میں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ڈٹے رہیے، استعفیٰ نہ دیجیے، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ بچ جائیں گے جیسے کہ ہمیشہ بچتے چلے آئے ہیں۔ میاں صاحب بہت اچھے آپشنز استعمال کر سکتے تھے۔ میاں صاحب قوم سے خطاب کر کے استعفیٰ دے کے گھر جا سکتے تھے۔ میاں صاحب قبل از وقت انتخابات کرا سکتے تھے۔ میاں صاحب اب سوچ رہے ہیں کہ میں 14 اگست تک انتظار اور کر لوں، میں JIT کی رپورٹ کو عدالت میں چیلنج کر دوں، اور میں پھر اس کے بعد دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت تک کہیں بہت دیر نہ ہو جائے۔ میاں صاحب بہت دیر نہ ہو جائے، مجھے لگتا ہے کہ بہت دیر ہو جائے گی۔ بہتر ہے کہ آپ جلد از جلد کوئی فیصلہ کر لیں، اور یہ جو دانیال عزیز ہیں، طلال چودھری ہیں، محسن رانجھا ہیں، احسن اقبال صاحب آپ کے پرانے ساتھی ہیں، سعد رفیق صاحب بھی پرانے ساتھی ہیں، ان کو تو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن جو نئے آئے ہیں ان سے ذرا بچ کے رہیے، اور یہ آپ کو اس بند گلی کی طرف لے جا رہے ہیں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ پوری قوم اس وقت آپ سے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے، اور شاید آپ کو یہ بھی نہیں معلوم، یا اگر معلوم ہوگا تو ادھر بھی آپ کو قانونی ماہرین نے کوئی سکون کی یعنی گولی تو نہیں کہوں گا، لیکن کوئی سکون کی دلیل دے دی ہوگی کہ یہ جو پینما کیس کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تھی، اس نے کچھ نیب کیسز بھی آپ کے نکالے ہیں۔ یہ پتہ ہے آپ، یہ انکشاف ہوا ہے میاں صاحب، یہ آپ کو شاید اطلاع اب تک پہنچ گئی ہو، آج کی خبر ہے کہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کے خلاف FIA میں غیر قانونی بھرتیوں اور رائے ونڈ سڑک کی تعمیر کے کیسز
نیب ہیڈ کوارٹر میں ارسال کیے جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف نیب کیسز کا ایک نیا انکشاف سامنے آیا ہے اور چیئرمین نیب کے مطابق لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں پلاٹوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے کیس کی بھی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ انکشاف چیئرمین نیب قمر زمان چودھری نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے اپنے 5 جولائی کو دیے گئے بیان میں کیا۔ چیئرمین نیب نے بتایا کہ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بھائی وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے خلاف LDA میں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں پلاٹوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا کیس بھی تیار کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں ضروری معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ چیئرمین نیب نے یہ بھی بتایا ہے کہ حدیبیہ پیپر ریفرنسز جان بوجھ کر قرض ڈیفالٹ کیس اور رائے ونڈ اسٹیٹ ریفرنسز لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے خارج کر دیے گئے تھے۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب کے مشورے پر اعلیٰ عدالتوں میں اپیل نہ کی گئی۔ جب انہوں نے چارج سنبھالا تو سیاستدانوں کے خلاف 285 کیسز زیر التوا تھے، ان میں 21 کیسز شریف خاندان کے بارے میں تھے اور مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے یہ بھی کہا ہے کہ نیب نے 17 سال تک شریف خاندان کے خلاف مقدمات پر پیش رفت نہیں کی۔ میاں صاحب ایک صورتحال یہ بھی ہے۔ دوسری جانب میاں صاحب کو یہ بھی بتا دوں کہ کراچی کے جو لاہور کے بعد اب کراچی کے وکلاء نے بھی آپ سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ استعفے سے متعلق جو قرارداد ہے وہ بار کونسل میں پیش کی گئی ہے اور جمع کرا دی گئی ہے اور پینما کیس JIT رپورٹ سے متعلق ان تمام کراچی کے وکلاء نے آپ سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے اور متعدد وکلاء کے دستخطوں سے قرارداد بار کونسل میں سندھ بار کونسل میں جمع کرائی گئی ہے۔ اس میں جو چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی سندھ بار کونسل ہے وہاب بلوچ صاحب، انہوں نے بتایا ہے کہ بار کونسل کا اجلاس بلا کر قرارداد کا جائزہ لیں گے اور قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ میاں صاحب آپ کے پاس اب وزارت عظمیٰ پر برقرار رہنے کا کوئی قانونی، اخلاقی، شرعی، آئینی جواز موجود نہیں ہے۔ تو یہ کراچی کے وکلاء نے آپ کے ساتھ کر دیا ہے۔ لیکن محترم یہ تو تمام باتیں اپنی جگہ پر ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتا بھی دی۔ آج جنگ گروپ نے احمد نورانی صاحب کی ایک وضاحت شائع کی ہے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب یوم حساب قریب آتا ہے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یوم حساب جب قریب آتا ہے تو وہ دن یاد رکھیے گا جب ماڈل ٹاؤن میں خواتین رو رہی تھیں کیونکہ کسی کا سہاگ اجڑ گیا تھا، کسی کے بچے کی ناش اس کے سامنے پڑی ہوئی تھی اور بہت سی عورتوں نے اپنی چوڑیاں توڑی تھیں۔ کئی گھر ماتم قدے میں تبدیل ہو گئے تھے اور یاد رکھیے گا وہ دور بھی جناب میر شکیل الرحمان صاحب اور جناب میر ابراہیم رحمان صاحب کہ ایگزیکٹ اور بول کی عورتوں کو راتوں کو 3 بجے لڑکیوں کو FIA کے دفتر طلب کیا گیا اور صبح کے 6 بجے تک ان کو بٹھایا گیا، ان کو حبس سے بیجا میں رکھا گیا، ان کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ وہ بچیاں جو اپنے گھروں سے راتوں کو اس طرح غائب نہیں رہا کرتی تھیں وہ FIA کے سیل میں رہیں اور ان سے بیانات لکھوائے گئے۔ یاد رکھیے گا کہ شعیب شیخ صاحب کی 70 سال کی بوڑھی والدہ ان کے خلاف بھی FIR درج کرائی گئی تھی اور یاد رکھیے گا کہ ان کے گھر کی عورتوں کے خلاف بھی پرچے کٹوائے گئے۔ وہ روتی رہیں اور اس کے باوجود پرچے کاٹے جاتے رہے۔ ایک 15 سے 20 دن بلکہ شاید مہینے تک ایک ایسی کال کوٹری میں شعیب شیخ کو رکھا گیا تھا کہ جہاں پر شاید اٹھ کر بیٹھنے کی بھی صحیح طرح جگہ نہیں تھی۔ وہ وقت بھی گزارا ہے، بڑا ٹائم گزارا ہے، سب نے بڑا وقت گزارا ہے۔ وہ بھی ایک خبر تھی جناب میر شکیل الرحمان صاحب جو کہ ڈیکلن والش نے آپ کے صاحبزادے کے کہنے پر چھاپی تھی۔ یہ بھی ایک خبر تھی جو عدالت تک جا پہنچی اور پینما کیس ایک خبر کی صورت میں آج اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے۔ میچ ختم ہونے والا ہے اور اب چند ہی اوورز کا کھیل باقی بچا ہے۔ آج احمد نورانی صاحب نے ایک معذرت، میں اس معذرت کو آپ کے سامنے اسکرین پر دکھاتا ہوں اور لال رنگ میں کچھ پیراگراف سے وہ پڑھ کے میں آپ کو سناتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ مگرمچھ کے آنسو، ذرا دیکھیے گا کہ سب سے پہلے مجھے اس اعتراف سے شروعات کرنے دیں کہ پیر کا روز میرے لیے بہت شرمندگی کا دن تھا۔ جناب احمد نورانی صاحب میں یہی رکتا ہوں
اور اسکرین پر دیکھتے رہیے گا، میری صرف آواز آتی رہے گی، سنیے گا، پیر کے دن پر سنیے گا۔ پیر کا دن بہت سے لوگوں کے لیے شرمندگی کا دن ہے۔ پیر ہی کا دن تھا کہ جب شیطان چیخ چیخ کر رویا تھا، کیونکہ پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ پیر ہی کا دن تھا جب سراقہ بن مالک اپنے گھوڑوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلا تھا، اور غار ثور کے اندر ایک کبوتری نے گھونسلہ بنا دیا تھا، مکڑی نے جالا تان دیا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق، اپنے دوست، اپنے ساتھی، یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محفوظ تھے۔ وہ پیر ہی کا دن تھا۔ پیر ہی کا دن تھا جب آپ کے قتل کی تیاری کی گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، معاذ اللہ، اور دشمنان اسلام نے آپ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا تھا، اور پیر کے دن ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو پیر کا دن کئی حوالوں سے بہتوں کی رسوائی کے لیے کا سبب بنا ہے۔ پیر کے دن حجر اسود کو نصب کیا گیا تھا، اور پیر کے دن ان تمام سرداروں کو رسوا ہونا پڑا تھا کہ جو یہ چاہتے تھے کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ پیر ہی کا دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اور سردار المنافقین عبداللہ ابن ابی کی امیدوں پر پانی پھر گیا تھا اور وہ رسوا ہوا تھا۔ وہ پیر ہی کا دن تھا۔ پیر ہی کا دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء تعمیر کرائی تھی، اور بنو قینقاع میں ایک کوہرام مچ گیا تھا کہ کیا آپ مدینے میں مسجد بھی تعمیر ہوگی، اور وہ بہت اپنے آپ کو رسوا سمجھ رہے تھے۔ پیر ہی کا دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خانہ کعبہ کی چابیاں مانگی تھیں، اور انہوں نے کہا تھا یہ میرے لیے رسوائی کا دن ہوگا کہ اگر میں تم کو چابیاں دوں۔ لیکن پھر پیر کا دن تھا کہ جب فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو بعد میں اسلام لے آئے، انہوں نے وہ چابیاں دی۔ میں دوبارہ آپ کو آپ کی یہ عبارت دکھاتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے اس اعتراف سے شروعات کرنے دیں کہ پیر کا روز میرے لیے بہت شرمندگی کا دن تھا، کیونکہ میں نے جو رپورٹ کیا وہ غلط ثابت ہوا۔ بطور پیشہ ور صحافی میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ اس سے میرے قارئین کو دکھ پہنچا، اور ساتھ ہی ساتھ میری ساکھ بھی مجروح ہوئی۔ مزید یہ کہ اخبار کی شہرت کو بھی نقصان پہنچا۔ یہ اعتراف جرم ہے، یہ آپ نے اپنے خلاف خود چارج شیٹ پیش کر دی ہے، اور یہ اعتراف کر کے آپ نے ثابت کیا ہے کہ آپ ایک ملزم سے مجرم بن چکے ہیں، اور آپ نے نہ صرف ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ آپ نے قارئین کو دکھ پہنچایا ہے۔ آپ نے قارئین کو دکھ پہنچانے کو اگر کہا ہے تو اگر ہم بقول جنگ کے ان کی تعداد کو مد نظر رکھیں تو لاکھوں ان کے قارئین ہیں، تو آپ نے لاکھوں لوگوں کی دل آزاری کی ہے، ان کو دکھ پہنچایا ہے۔ اب آپ کو لاکھوں لوگوں سے معافی مانگنا پڑے گی، اور یہ پتہ نہیں کہ وہ لاکھوں لوگ آپ کو معاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ اور آپ نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ آپ کی ساکھ مجروح ہوئی ہے۔ مجروح ہوئی ہے آپ کی ساکھ، کہاں کا ہوئی ہے یہ میں آپ کو آگے اور بتاتا ہوں۔ اگلی کچھ لائنوں میں آپ لکھتے ہیں کہ میں اپنی صحافتی زندگی میں ان شرمندہ کرنے والے لمحات سے سیکھوں گا، اور مزید محنت کر کے اپنے اخبار اور اپنے قارئین کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہوں۔ میں خوش قسمت ہوں کہ دی نیوز انویسٹیگیشن سیل سے وابستہ تفتیشی صحافیوں کی معزز ٹیم کا ایک رکن ہوں۔ پہلے پیراگراف میں آپ کہتے ہیں کہ میری ساکھ مجروح ہوئی، اور پھر اگلے کسی پیراگراف میں آپ کہتے ہیں کہ میں معزز ہوں اب بھی۔ حیرت ہے اس عزت پر کہ جو پہلے لٹ گئی اس کے بعد بھی وہ عزت ہی رہی۔ حیرت ہے اس عزت پر کہ جو پہلے پیراگراف میں لکھتی ہے کہ میں اپنی ساکھ کے مجروح ہونے پر بہت شرمندہ ہوں، اور پھر بھی اپنے آپ کو معزز کہنے سے ہچکچا نہیں رہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے آپ لکھتے ہیں کہ دی نیوز انویسٹیگیشن سیل کے رپورٹ کردہ تقریباً تمام اسکینڈلز نہ صرف درست ثابت ہوئے بلکہ نظام میں بڑی تبدیلی کا باعث بھی بنے، یہاں تک کہ پیر کو میری خبر غلط ثابت ہوئی، لیکن منفرد خبریں ایڈیٹڈ انویسٹیگیشن انصار عباسی صاحب کی جانب سے ایس ای سی پی ریکارڈ ٹیمپرنگ ثابت، اور عمر چیمہ کی خبر بینیفیشل اونرشپ آف شور کمپنیز بائی مریم نواز جے آئی ٹی کی رپورٹ کے مطابق درست ثابت ہوئی۔ میں یہاں عمر چیمہ صاحب کے لیے نہیں بیٹھا، نہ ہی میں یہاں پر انصار عباسی صاحب کے لیے بیٹھا ہوں۔ عمر چیمہ صاحب ایک سینئر صحافی ہیں، اور ان سے لاکھ اختلافات کے باوجود میں ان کی عزت کرتا ہوں اور احترام کرتا ہوں۔ انصار عباسی صاحب سے لاکھ اختلافات کے باوجود میں آج پھر آن ایئر کہتا ہوں کہ میں ان کی عزت کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ وہ کبھی پرسنل نہیں ہوئے، انہوں نے کبھی ذاتی حملے نہیں کیے جو آپ نے کیے ہیں
آپ کو یاد دلاؤں گا میں، لہٰذا آپ اپنے آپ کو عمر چیمہ یا انصار عباسی صاحب سے نہ ہی ملائیں تو بہتر ہوگا۔ آپ کہاں، انصار عباسی کہاں، عمر چیمہ کہاں، اور آپ کہاں؟ آگے آپ لکھتے ہیں کہ تاہم جے آئی ٹی کی تشکیل کے بعد جب جے آئی ٹی کی تشکیل اور کام کرنے کے طریقے کے بارے میں سنجیدہ سوالات اٹھائے گئے تو میں نے محض بیان کردہ حقائق اور سرکاری دستاویزات کی بنیاد پر خبریں فائل کیں۔ آپ کے ایڈیٹر کو بھی پکڑنا چاہیے، ایڈیٹر ہیں آپ کے طلعت اسلم صاحب، کہ انہوں نے کیسے ان خبروں کو چھپنے دیا، کیونکہ آپ نے تو خبریں فائل کی، کیا چیک اینڈ بیلنسنگ کا نہیں تھا؟ لیکن جب طلعت اسلم صاحب سے پوچھا جائے گا، جو کہ عمران اسلم صاحب کے بھائی ہیں، تو طلعت اسلم صاحب یہ کہیں گے کہ رات کے 2:30 بجے سب کچھ بدل جاتا تھا۔ یہ شاہین صاحبائی صاحب بھی بتا چکے ہیں، اور یہ انصار عباسی صاحب خود لکھ چکے ہیں کہ رات کو 2 بجے بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے دی نیوز میں اور جنگ میں۔ آپ نے آخر میں لکھا ہے کہ میں نے رپورٹ کیا تھا کہ جے آئی ٹی 5 مئی کو تشکیل دی گئی تھی، لیکن ٹاک شوز کی میڈیا مانیٹرنگ 20 اپریل سے شروع ہوئی جب جے آئی ٹی نے جنم بھی نہیں لیا تھا۔ میں نے دستاویزات کی بنیاد پر یہ نشاندہی کی کہ جے آئی ٹی کی رپورٹس جے آئی ٹی کے اراکان کی جانب سے تحریر نہیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے ان رپورٹس کو پڑھا بھی نہیں ہے، اور آپ کی اسی لائن کو آج پھر مریم اورنگزیب نے ٹو کیا ہے۔ یہی لائن جو آپ نے لکھا ہے کہ جے آئی ٹی کے اراکان کی جانب سے تحریر نہیں کی جا رہی ہیں کیونکہ انہوں نے ان رپورٹس کو پڑھا بھی نہیں ہے، یہ آپ نے لکھا ہے۔ اور میں ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کو مریم اورنگزیب کا ایک کلپ دکھاتا ہوں، بلکہ یہی دکھاتا ہوں، میں آپ کو یہی دکھاتا ہوں کیونکہ یہ بالکل اہم، حالانکہ مجھے آگے دکھانا تھا۔ مریم نواز صاحبہ کا وہ کلپ، مریم اورنگزیب صاحبہ کا وہ کلپ دکھائیے جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جے آئی ٹی کی رپورٹس کون لکھ رہا تھا۔ یہ ابھی میں آپ کو چند سیکنڈز میں دکھاتا ہوں، لیکن آپ نے لکھا ہے کہ میں نے رپورٹ کیا تھا کہ جے آئی ٹی 5 مئی کو تشکیل دی گئی تھی، لیکن ٹاک شوز کی میڈیا مانیٹرنگ 20 اپریل سے شروع ہوئی جب جے آئی ٹی نے جنم بھی نہیں لیا تھا۔ میں نے دستاویزات کی بنیاد پر یہ نشاندہی کی کہ جے آئی ٹی کی رپورٹس جے آئی ٹی کے ارکان کی جانب سے تحریر نہیں کی جا رہی ہیں چونکہ انہوں نے ان رپورٹس کو پڑھا بھی نہیں ہے۔ ان خبروں پر اعتراضات اٹھائے گئے لیکن کسی ایک حقیقت کی بھی کبھی تردید نہیں کی گئی۔ آج اس مشکل وقت میں اپنے ساتھیوں اور دوستوں کی حمایت پر شکر گزار ہوں اور عزم کرتا ہوں کہ میں اپنے قارئین کا اعتماد پھر جیتنے کے لیے اپنی بہترین کوشش کروں گا۔ انسان غلطی کرتے ہیں اور میں اس سے مستثنا نہیں ہوں۔ آپ نے کہا کہ جے آئی ٹی کے ارکان کی جانب سے رپورٹیں تحریر نہیں کی جا رہی تھیں، اس پر آپ نے معافی مانگ لی ہے، اس پر آپ نے معافی مانگ لی ہے، لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ ابھی بھی اس پر قائم ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آپ پوچھ رہی ہیں کہ کون لکھ رہا تھا، کہیں جے آئی ٹی پر یہ تنقید کے تازیانے مل کر تو نہیں لگائے جا رہے تھے، کہیں ملی بھگت تو نہیں تھی، کیونکہ معافی مانگنے والا تو معافی مانگ چکا، چور نے چوری کا اعتراف کر لیا۔ آئیے اب آپ کو سینہ زوری دکھاتے ہیں۔ جے آئی ٹی رپورٹ کو کس نے کہا؟ انہوں نے فائنڈنگ دینی تھی، 13 سوالات کے جواب ڈھونڈنے تھے۔ ان کو کس نے کہا کہ آپ 54 پیجز پر مشتمل جے آئی ٹی کی رپورٹ، اگر اس میں سے خدشہ، امکان، توقع اور اندیشہ جیسے الفاظ کو نکال دیا جائے تو یہ ایک محض خیالات کا مجموعہ ہے۔ انویسٹیگیشن رپورٹس جو ہوتی ہیں وہ کیٹیگورک سٹیٹمنٹ۔ جے آئی ٹی رپورٹ کون تیار کر رہا تھا؟ یہ کلپ الگ ہے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کلپ نہیں ہے۔ جے آئی ٹی رپورٹ کون تیار کر رہا تھا؟ یہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ جے آئی ٹی رپورٹ کون تیار کر رہا تھا، اور اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ بیان کری کہ وہ مطلب 254 صفحات کی رپورٹ کس نے لکھی، کس نے لکھی ہے رپورٹ؟ یہ کلپ ہے، ذرا یہ کلپ دکھائیے، کیونکہ یہ احمد نورانی صاحب کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے کہ 245 صفحات کی رپورٹ لکھی کس نے؟ وہ یہی لکھ رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جے آئی ٹی کے ارکان کی جانب سے تحریر نہیں کی جا رہی تھی کیونکہ انہوں نے ان رپورٹس کو پڑھا بھی نہیں ہے۔ اور مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں جے آئی ٹی کی 254 صفحات کی رپورٹ ہے، لکھی کس نے؟ یہ کلپ دکھائیے گا۔
یہ ایک ہم تھوڑا سا ٹیکنیکل پرابلم ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں جی. ایسے نہیں چلے گا. ناظرین محترم، ٹیکنیکل خرابی کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ اس کو ذرا بہت توجہ سے سنیے گا. جناب احمد نورانی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ میں نے رپورٹ کیا تھا کہ جے آئی ٹی 5 مئی کو تشکیل دی گئی تھی، لیکن ٹاک شوز کی میڈیا مانیٹرنگ 20 اپریل سے شروع ہوئی جب جے آئی ٹی نے جنم دن نہیں لیا تھا. اول تو جے آئی ٹی ٹاک شوز کی مانیٹرنگ نہیں کر رہی تھی میرے دوست، یہ آپ کے دماغ میں جو خناس سمایا ہوا ہے اس کو باہر نکال دیجئے. انہوں نے کہا کہ میں نے دستاویزات کی بنیاد پر نشاندہی کی کہ جے آئی ٹی کی رپورٹس جے آئی ٹی کے ارکان کی جانب سے تحریر نہیں کی جا رہی تھیں. دا سیم ورژن، جو ورژن یہاں پر جناب احمد نورانی صاحب کا ہے، یہی ورژن محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا آج بھی ہے. حالانکہ انہوں نے معافی مانگ لی، انہوں نے چوری کی، لیکن میں آپ کو سینہ زوری دکھاتا ہوں. 254 پیجز پر مشتمل جے آئی ٹی کی رپورٹ، اگر اس میں سے خدشہ، امکان، توقع اور اندیشہ جیسے الفاظ کو نکال دیا جائے تو یہ ایک محض خیالات کا مجموعہ ہے. انویسٹیگیشن رپورٹس جو ہوتی ہیں وہ کیٹیگورک سٹیٹمنٹس دیتی ہیں، وہ خدشے کا ذکر نہیں کرتی، وہ توقع کا ذکر نہیں کرتی اور امکان کا ذکر نہیں کرتی. کسی بھی خدشے، امکان اور خیال کی وجہ سے تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم پر جھوٹے الزامات نہیں لگائے جا سکتے. اور اب اسی تناظر میں ان کا اگلا کلپ ہے، چونکہ یہ تناظر تھا، اسی تناظر میں اس کو سمجھیے گا کہ جے آئی ٹی رپورٹ، وہ فرما رہی ہیں کہ جے آئی ٹی رپورٹ کو کس نے کہا، انہوں نے فائنڈنگ دینی تھی. کیا کہہ رہی ہیں ذرا یہ بھی سن لیجیے گا. جے آئی ٹی رپورٹ کو کس نے کہا، انہوں نے فائنڈنگ دینی تھی، 13 سوالات کے جواب ڈھونڈنے تھے. ان کو کس نے کہا کہ آپ دوسروں کی کردار کشی کریں، جھوٹا کہیں، مکار کہیں، فریبی کہیں؟ یہ اجازت کس نے دی جے آئی ٹی کو؟ اسی لیے شریف خاندان نے اپنے تحفظات کا اظہار ایک آئینی اور قانونی طریقے سے سپریم کورٹ میں کیا تھا کہ یہ جے آئی ٹی کے جو افراد ہیں وہ بائسڈ ہیں، اور ان کی بائس ایسوسی ایشن کے ذریعے بھی شروع ہوتی ہے اور نظر آتی ہے. اور آج ان کے الفاظ جو انہوں نے خود جے آئی ٹی کی رپورٹ میں لکھے ہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لکھے ہیں، وہ خود بددیانتی کو اور جو تحفظات شریف فیملی کے تھے ان کو ظاہر کرتے ہیں. ناظرین محترم، ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اب میں آپ کو وقفے کے بعد جب واپس آؤں گا تو میں آپ کو ایسا کلپ دکھاتا ہوں مریم اورنگزیب صاحبہ کا، جس میں وہ بالکل احمد نورانی صاحب کے کہے ہوئے پر چل رہی ہیں اور ایکوریٹ وہی الفاظ جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہہ رہا تھا، وہ یہی کہیں گی کہ جے آئی ٹی رپورٹ کس نے لکھی. احمد نورانی بھی کہہ رہے ہیں کس نے لکھی، مریم اورنگزیب بھی کہہ رہی ہیں کس نے لکھی. جے آئی ٹی رپورٹ کس نے لکھی سے مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ کون ہے، کس کی طرف اشارہ ہے، کون سازش کر رہا ہے، کون رپورٹ لکھ رہا ہے 254 صفحات کی. یہ احمد نورانی صاحب بھی لکھ چکے ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں. وقفے کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا وہ کلپ جس میں فرما رہی ہیں محترمہ کہ جے آئی ٹی رپورٹ کس نے لکھی. ایسے نہیں چلے گا. خوش آمدید ناظرین محترم. جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کو میں اپڈیٹ کرنے کے لیے بتا دوں کہ احمد نورانی صاحب کی جو آج معذرت نما غیر معذرت شائع ہوئی ہے، اسی معذرت میں وہ فرماتے ہیں کہ جب جے آئی ٹی نے
जन्म भी नहीं लिया था, मैंने दस्तावेज़ात की बुनियाद पर ये निशानदही की कि JIT की रिपोर्ट्स JIT के अरकान की जानिब से तहरीर नहीं की जा रही हैं क्योंकि इन्होंने इन रिपोर्ट्स को पढ़ा भी नहीं है। ये कहते हैं जनाब अहमद नूरानी साहब, बिल्कुल एग्जैक्टली यही लाइंस आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कही हैं। हैरत है, ये इत्तेफाक है, मुमासिलत है, या जहनी हम आहंगी है, या टेलीपैथी है, या मिली जुली कोई भगत है, पता नहीं क्या है, ज़रा देखिएगा। उसके बाद आप खुद देखें कि आज इन तमाम लोग पाकिस्तान सोशल मीडिया उठाकर देख लें, अखबारात, आज भी अखबारात की रिपोर्ट उठाकर देख लें कि जो ये 254 सफ़े की रिपोर्ट है, सवाल ये उठ रहे हैं लिखी किसने है। आपने खुद देखा सोशल मीडिया के ऊपर कि ये किसने रिपोर्ट लिखी है। मैंने जैसे पहले कहा कि ये साजिश तो कामयाब इंशाअल्लाह नहीं होगी, लेकिन साजिशी इस दफ़ा बेनकाब ज़रूर होंगे। और इसके साथ साथ एक और बात भी जो मैं पाकिस्तान की आवाम से कहना चाहती हूँ, जो इतने झूठे इल्ज़ामात लगाने के बावजूद वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ पर एतबार करते हैं और करते रहेंगे कि अब पाकिस्तान की आवाम की तकदीर किसी भी साजिश करने वालों और पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जितने साजिशी अनासिर हैं उनको ना ठेके पे दी जा सकती है और ना दी जाएगी, और ना अब इसकी इजाज़त होगी। देख लिया नाज़रीन मोहतरम, कहानी कुछ समझ में आ रही है, सब कैसे मिले हुए हैं। ये एक मीडिया हाउस, मीडिया ग्रुप जिसका नाम है नीला पीला और जंग ग्रुप, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल वही लाइनें हैं जो अहमद नूरानी ने लिखी। तो काहे की माजरत, ये माजरत नहीं है, इसको कहते हैं चोरी और सीना जोरी। अब मैं अहमद नूरानी साहब ने जो आंसू बहाए हैं उनको मैंने एक तश्त में जमा किया है और उनको मैं उनका चेहरा दिखाना चाहता हूँ, जो उन्होंने मासूमियत का और जिस तरह का गलती मानने का उन्होंने एतराफ़ किया है, और जिस मसमी कलम से, मसमी सूरत तो नहीं, मसमी कलम से उन्होंने मसमी अंदाज़ इख्तियार करते हुए माफ़ी मांगी है। मैं जनाब अहमद नूरानी साहब की तहरीर का ज़हर आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। ये है 23 जनवरी 2016, स्क्रीन पर आपकी आ रहा है, और बाईलाइन है रिपोर्ट अहमद नूरानी, जंग में ये शाया हुई है, और इसमें ज़रा आप ज़हर सुनिएगा। एंकर आमिर लियाकत हुसैन की जानिब से अपने ज़ाती इख्तलाफात चुकाने के लिए मुसलसल नफ़रत फैलाने और लोगों पर तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवातुर से इल्ज़ामात को रोकने में वफाकी और सूबाई हुकूमतों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुकम्मल नाकामी और पेमरा की जानिब से कार्रवाई में ताख़ीर से पूरी दुनिया और खुसूसन मुस्लिम ममालिक में गलत पैगाम गया है। पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी और मुस्लिम ममालिक के मीडिया के नुमाइंदे एंकर के मुसलसल और तवातुर के साथ मुनाफरत आमेज़ खिताबात पर कई रोज़ से हुकूमत और उसकी एजेंसियों की पुरस्रार खामोशी पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। लगाए गए इल्ज़ामात की हसासियत और हुकूमत की जानिब से कोई कार्रवाई न होने पर मुस्लिम ममालिक के मीडिया नुमाइंदों को शदीद तशवीश है। जब पेमरा ने जुमेरात को प्रोग्राम पर पाबंदी लगाई तो बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग में इसे अहम खबर के तौर पर पेश किया गया। पाकिस्तान में सहाफ़ी बिरादरी मुनाफरत पर मबनी खिताबात और ज़ाती इख्तलाफात तय करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल किए जाने की कोशिशों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो गई है, और उसने पेमरा के फैसले की भरपूर हिमायत की है। यही नहीं बल्कि ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी APNS, CPNE और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन PBA ही ने न सिर्फ पेमरा के फैसले की हिमायत में बाकायदा ऑफिशियल बयानात जारी किए। फिर आगे लिखते हैं कि कानून तौहीन रिसालत और इस्लामी शरीयत के उसूलों के तहत कोई शख्स तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दानिस्ता इल्ज़ाम आयद करता लेकिन सबूत पेश करने में नाकाम हो तो वो खुद तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुर्तकिब करार पाता है। और इस रिपोर्ट के फाइल किए जाने तक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एंकर
کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ آگے لکھتے ہیں کہ مختلف خبروں میں بتایا گیا ہے کہ چینل کے مالک کی کمپنی جو جعلی ڈگریوں کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث رہی اور اسے امریکہ میں بھی اپنے خلاف قانونی کارروائی کا سامنا ہے، منافرت انگیز خطابات کو پوری دنیا میں جرم سمجھا جاتا ہے۔ مغربی دنیا میں اس حوالے سے سخت قوانین ہیں۔ کوئی شخص یا تنظیم جو منافرت پھیلانے اور تشدد کو ہوا دینے میں ملوث ہو ان پر مستقل پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ عدالتیں ان سے کوئی رعایت نہیں کرتی۔ اسلامی دنیا میں اس کی شدت سے حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اور سخت اقدامات سے کنٹرول کر کے اس میں ملوث تنظیموں کو مثال بنا دیا جاتا ہے۔ جمعرات کو دیگر کے علاوہ BBC، DDW، VOA، اماراتیہ، دارالاخبار العربیہ، لورینٹل، جور، الجزیرہ، گلف نیوز اور خلیج ٹائمز نے بھی پیمرا کی جانب سے پروگرام پر پابندی عائد کیے جانے کی خبر کو نمایاں کیا۔ اس کے علاوہ مذہبی اسکالرز نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اینکر کی جانب سے اپنے ذاتی جھگڑے چکانے میں استعمال کیے جانے پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ حکومت پاکستان کو ابھی اس منافرت پھیلانے والے کے خلاف کوئی کارروائی کرنا باقی ہے۔ علماء کرام کو بھی توہین رسالت کے الزامات کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے آگے آنا ہے۔ مکمل ڈیسک سٹوری، جھوٹی خبر، پکی جھوٹی خبر، ڈیسک سٹوری۔ کوئی مسلم ممالک میں تشویش کی لہر نہیں۔ 500 طاقتور ترین مسلم شخصیات میں میرا نام شامل ہے۔ اردن نے مجھے تہنیتی خط لکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر آواز اٹھانے کے لیے۔ مصر سے مجھے خط آیا ہے۔ دو عظیم مساجد کے امام اور نگراں شیخ عبد الرحمن السدیس کا لیٹر میرے پاس موجود ہے کہ انہوں نے مجھے تحفظ ناموس رسالت کا پہرے دار قرار دیا ہے، اور پوری مسلم دنیا میں جو میری پذیرائی ہوئی ہے۔ لیکن آپ نے جو لکھا اور جن اخبارات کا آپ نے حوالہ دیا انہوں نے صرف پیمرا کی خبر کو شائع کیا تھا، میرے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ جو پیمرا کہہ رہا تھا، جو آپ کا بھونپو بنا ہوا تھا پیمرا، وہی انہوں نے شائع کیا تھا۔ لیکن آپ نے تو اس میں نہ جانے کیا کیا کہہ دیا ہے۔ اول تو میں نے کسی پر توہین رسالت کا الزام ہی نہیں لگایا تھا۔ جو بھینسا، موچی اور روشنی پیجز تھے وہ اس وقت ان کے خلاف FIR درج ہے 295C کے تحت، اور اسلام آباد کے ایک تھانے میں ہے۔ جا کے دیکھ لیجئے گا کہ ان کے خلاف FIR درج کیوں ہے اور کیا کچھ نہیں کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں۔ افسوس ہوتا ہے کہ آپ احمد نورانی ہو کر بھی بے نورانی رہے اور آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ آپ عامر لیاقت کی دشمنی میں اتنے اندھے تھے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر صرف آپ نے یہی نہیں کیا، اب میں آپ کو آپ کا وہ چہرہ دکھاتا ہوں جو عدالت نے بھی نہیں دیکھا۔ عدالت نے بھی صرف وہی دیکھا جو اس نے پڑھا۔ میں جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کس قدر دکھی ہوں، میرا دل کتنا ٹوٹا ہوا تھا جب میں آپ کے پاس عدالت میں آیا تھا اپنا چہرہ لے کر، اور میں ٹوٹے ہوئے انداز میں آیا تھا۔ مدینہ منورہ سے میں آیا، آپ کے پاس حاضر ہوا اور آپ نے کہا کہ نہیں، آپ اپنا پروگرام جاری رکھیے۔ میں آپ کو آج دکھانا چاہتا ہوں جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب کہ میرے خلاف احمد نورانی نے کیا کیا لکھا۔ آئیے آپ کو ان کے ٹویٹس دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ شخص ناقابل معافی ہے، اس کو کوئی معافی نہیں ملنی چاہیے۔ پہلا ٹویٹ آپ اسکرین پر دیکھیے۔ عامر لیاقت is not a Pemra issue. He made false allegation of blasphemy because of personal differences. Shame on PMLN, FIA or for not arresting him. یہ اس کا پہلا ٹویٹ تھا۔ اکسایا اس نے کہ مجھے FIA اریسٹ کرے، وہی FIA، اللہ کے فضل و کرم سے وہی FIA بعد میں انہیں اریسٹ کرنے کے لیے گئی جو رسول اللہ کی شان میں توہین کیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہی چودھری نثار علی خان بعد میں آنسو بہا رہے تھے اور رو رہے تھے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کتنی بڑی معاذ اللہ توہین کی گئی ہے۔ اسی چودھری نثار کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہی FIA تھی جس نے جاں فشانی کے ساتھ جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر یقین دلایا کہ ہم گستاخان رسول کو گرفتار کریں گے اور ان کو عدالت میں پیش کریں گے۔ اس کے بعد احمد نورانی نے کیا ٹویٹ کیا، ذرا یہ بھی دیکھیے گا۔ لکھتا ہے wrong. I highlighted with proof that Amir Liaqat, who himself abused, Allah, astaghfirullah, who himself abused Prophet sallallahu alaihi wasallam and Sahaba for money, now leveling false allegation
against others. Astaghfirullah Rabbi min kulli zambi wa atubu ilayh. مجھے موت آ جائے وہ دن دیکھنے سے پہلے کہ جب میں اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے سیدی، اپنے مرشدی کہ جن کی نالین کی خاک کا میں ذرہ بھی نہیں ہوں، کہ جن کے روضے اقدس پر بھی میں مٹی کھا کر وہاں کی جاتا ہوں، میں اپنے آقا کی شان میں کچھ کہہ سکوں. اس شخص نے مجھ پر یہ الزام لگایا. میں برداشت کرتا رہا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں چپ رہا، کیونکہ جسٹس عاقب نثار صاحب آپ نے مجھے منع کر دیا تھا کہ میں کوئی بات نہ کہوں. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اب اس کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا ہے. ایک اور آپ کو اس کا ٹویٹ دکھاتا ہوں، ذرا دیکھیے گا. یہ کہتا ہے کہ عامر's father شیخ لیاقت حسین was a traitor. بھائی ایویڈنس از دیئر. میری تو خیر آپ جو بھی کہیں، میرے باپ کو غدار کہا ہے احمد نورانی نے. میرے والد محترم جناب شیخ لیاقت حسین، احمد نورانی صاحب ذرا جا کر پوچھنا میاں محمد نواز شریف سے کہ شیخ لیاقت حسین کی گوٹوں پر ہاتھ کیوں لگا رہے تھے، ان کے گھٹنے کیوں پکڑ رہے تھے کہ وہ مسلم لیگ کے سینئر نائب صدر بن جائیں، اور کیوں جناب نواز شریف صاحب نے جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے شیخ لیاقت حسین کو مسلم لیگ کا سینئر نائب صدر بنایا. جا کر پوچھو شاہ محمود قریشی سے جن کے والد محترم مخدوم محمود احمد صاحب جو کہ گورنر پنجاب بھی رہ چکے ہیں، میرے والد کو دیکھتے ہی سینے سے کیوں لگاتے تھے. جا کر پوچھو ملک محمد قاسم کی قبر پہ کھڑے ہو کر، اور جناب عبد القیوم خان صاحب کی قبر پہ کھڑے ہو کر، اور جناب پیر پگاڑوں کی قبر پہ کھڑے ہو کر، اور ان تمام ہستیوں کی قبر پہ کھڑے ہو کر جنہوں نے پاکستان بنایا ہے کہ میرے والد کیا تھے، ان کا تحریک پاکستان میں کیا کردار تھا. جا کر پوچھو آصف کرمانی کے والد کی قبر پہ کھڑے ہو کر احمد سعید کرمانی سے کہ ان کا میرے والد کے ساتھ کیا رشتہ تھا، اور مسلم لیگ بنانے میں، اس کو سنوارنے میں میرے والد کا کیا کردار رہا ہے. محب وطن اتحاد پاکستان میں کس نے بنایا، پاکستان پیٹریوٹک الائنس کس نے بنائی، مسلم لیگ کہ سینئر نائب صدر 48 برس تک کون رہا، پیر پگاڑوں کے ساتھ جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ کون رہا. جا کر پوچھو احمد نورانی، تم نے میرے باپ کو غدار کہا، تم نے میرے والد کو غدار کہا. میں پھر بھی چپ رہا. میں نے بہت صبر کیا ہے، آج میرا صبر ظاہر ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ میرا صبر ابھی اور ظاہر ہوگا. تم نے میرے باپ کو غدار کہا، میرے والد محترم جو اس دنیا میں موجود نہیں ہے، جو مرحوم ہے. آؤ میں تم ان کی قبر کا کتبہ دکھاتا ہوں، اور دکھاتا ہوں اس کتبے پہ کیا لکھا ہے. دیکھو احمد نورانی اس کتبے پہ کیا لکھا ہے، ذرا غور سے اس کتبے کو دیکھو. تحریک پاکستان کے کارکن الحاج شیخ لیاقت حسین، صرف ایک ہی چیز لکھی ہے، ان کے پاس ایک ہی اعزاز تھا کہ تحریک پاکستان کے کارکن تھے شیخ لیاقت حسین. آؤ تمہیں ایک تصویر اور دکھاتا ہوں، تصویریں بہت ان کی دکھانے کے لیے، لیکن میں تمہیں دکھاتا ہوں شیخ لیاقت حسین کی ایک اور تصویر. ذرا دیکھو کہ شیخ لیاقت حسین کس کے پیچھے کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور قدموں میں کون بیٹھا ہے. ہمارا گھرانہ وفادار گھرانہ ہے احمد نورانی. یہ پیر پگاڑوں ہیں جناب پیر شاہ مردان شاہ المعروف پیر پگاڑو، ان کے ساتھ ملک قاسم صاحب تشریف فرما ہے، ان کے برابر میں میری والدہ محترمہ محمودہ سلطانہ بیٹھی ہیں، اور چھوٹا سا بچہ جو محمودہ سلطانہ کے قدموں میں ہے، اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھا ہے، وہ عامر لیاقت حسین ہے. اور جو پیچھے کھڑے ہیں وہ میرے والد جناب شیخ لیاقت حسین ہیں، جو جناب عزیز ریاض صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت بڑی علی کوثر صاحب ہیں، بڑی بڑی تحریک پاکستان کی شخصیات ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا ہے. تم نے میرے والد کو غدار کہا، تم نے میرے باپ کو غدار کہا، میرے مرحوم باپ کو غدار کہا جو اس دنیا میں نہیں ہے، اور تم کہتے ہو تم نے معافی مانگ لی. میں آؤں گا کوٹ احمد نورانی، خدا کی قسم میرے اگر جسم میں جان ہے میں ایویڈنس لے کر آؤں گا. تمہاری کوئی معافی قابل قبول نہیں ہے. تم نے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی احمد نورانی، تم نے بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں، تم نے بہت کچھ کیا ہے، تم نے ہر ایک کو ننگا کرنے کی کوشش کی ہے، اور تم بچ جاؤ گے. تم ایسے نہیں بچو گے، تمہیں عدالت سزا دے گی، اور عدالت صرف اس بنیاد پر نہیں تم نے کس کس کی پگڑی اچھالی ہے وہ سب حاضر ہوں گے. تمہیں اور ٹویٹ دکھاتا ہوں، ذرا یہ بھی دیکھ لینا تم کیا کہہ رہے ہو. تم نے کہا کہ بہرحال عامر لیاقت خاندانی طور پر گھٹیا انسان ہے. جناب جسٹس عاقب نثار صاحب ضرور پڑھیے گا اس کو. عامر لیاقت خاندانی طور پر گھٹیا انسان ہے، اس کے والدین کے بارے میں کون نہیں جانتا، جبکہ حامد کے دادا حاجی سردار صاحب ایک قابل احترام عالم دین تھے، جاہل آدمی. میرے جو حامد پتہ نہیں کون ہے، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں کس حامد کا ذکر کر رہے ہو. میرے نانا تھے سردار علی صابری صاحب جنہوں نے قائد اعظم کو قائد اعظم کا خطاب دیا، اور میرے دادا تھے حامد حسین جو آگرے کے مفتی اعظم کے پوتے تھے. وہ میرے دادا تھے جناب حامد حسین صاحب. آپ نے میرے دادا کو کہا، آپ نے میرے والد کو کہا. میں خاموش رہا.
کیونکہ مجھے عدالت نے منع کیا تھا. اور میرا والد تو غدار تھا نا, تمہارا مالک تو غدار نہیں ہے. میرا والد تو غدار تھا لیکن تمہارا مالک غدار نہیں ہے. میں تمہیں دکھاتا ہوں, تمہارا مالک میرے باپ کے جنازے میں شرکت کے لیے آ رہا ہے. تم دیکھو اپنے مالک کو دیکھو. میر شکیل الرحمان, روزنامہ قومی اخبار, 24 ستمبر 2009. جنگ گروپ کے CEO میر شکیل الرحمان شیخ لیاقت حسین کے انتقال پر ان کے صاحبزادے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین سے تعزیت کر رہے ہیں. ایک غدار کے جنازے پر تمہارا مالک آتا ہے. جا کے پوچھو اپنے مالک سے کہ میر شکیل الرحمان کے گھر شیخ لیاقت حسین کیوں آتے تھے اور کیوں بلایا جاتا تھا ان کو, اور میر خلیل الرحمان جن کو میر صحافت کہا جاتا ہے وہ ہمارے گھر کیوں آیا کرتے تھے. وہ کیوں 90 جا کر گھنٹوں بیٹھے رہے اور میری والدہ سے انہوں نے درخواست کی تھی کہ آپ ذرا سمجھا دیں, میرا اخبار جلایا جا رہا ہے, میرے اخبار کو بند کیا جا رہا ہے, آپ کسی طرح سے ان کو سمجھائیں. آپ کی شاید یہ سن لیں, آپ مسلم لیگی ہیں, آپ بڑی ہیں, آپ بہن ہیں, آپ کی شاید یہ سن لیں میر خلیل الرحمان میری والدہ کو بہن کہتے تھے. ان کی اہلیہ محترمہ محمودہ صاحبہ جو انتہائی پر مشفق خاتون ہیں, وہ میری ماں کو اپنی بہن کہتی تھیں. تم نے میرے والد کو غدار لکھا, تم نے میرے باپ کو غدار لکھا, لیکن افسوس میر شکیل الرحمان صاحب کہ آپ نے پھر بھی اس شخص کے ساتھ کچھ نہیں کیا. آپ نے اس کو نوکری سے نہیں نکالا, آپ نے اس کو ملازمت سے نہیں نکالا, اور آج آپ اس کی معافی شائع کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا ہوا, انسان سے غلطیاں تو ہو ہی جایا کرتی ہیں. نہیں میر صاحب, بہت ہو گئی غلطیاں, بہت ہو گئی غلطیاں, بڑی بھگت لی غلطیاں اس ملک نے. اب غلطیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اب کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. ان جیسے لوگوں کو ادارے میں نہیں ہونا چاہیے. ایک اور ٹویٹ آپ کو دکھاتا ہوں, ایک ٹویٹ آپ کو اور دکھاتا ہوں اس کا, اور آپ دیکھیے. نو جسٹیفیکیشن آف blasphemy law if عامر لیاقت is not arrested and asked to prove his January 23 blasphemy allegations to settle personal dispute. کوئی blasphemy allegation نہیں لگا, عدالت میں ثابت ہو چکا. احمد نورانی. اور تم لوگوں نے تو جو وکیل بھیجا تھا کاؤنسل آف کمپلینس میں, آج میں جسٹس صاحب آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے, اس میں جنگ گروپ کے وکیل نے یہ کہا کہ عامر لیاقت کو اتنی سزا دی جائے جتنی عافیہ صدیقی کو امریکہ میں دی گئی ہے. جی ہاں, یہ کہا گیا, اور میں حیرانگی سے دیکھ رہا تھا کہ قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی جس کی 86 برس کی سزا کو ہم غیر انسانی قرار دے رہے ہیں, جنگ گروپ کے وکلا کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ عامر لیاقت کو 86 برس کی سزا دی جائے, 86 برس تک عامر لیاقت کو ٹیلی ویژن سے دور رکھا جائے اور اس کو جیل میں ڈالا جائے, اتنی سزا دی جائے جتنی عافیہ صدیقی کو دی گئی تھی. یہ ہے ان کا معیار, اور یہ ہے ان کا کردار, اور یہ ہے جنگ گروپ. اس کو میں کتنا کھولوں آپ کے سامنے, کس طرح ان کی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں, کیا میں آپ کے سامنے پیش کروں, کتنے ٹویٹس آپ کو اور دکھاؤں. اور آج صفحہ اول پر صابر شاہ صاحب نے تو حد ہی کر دی ہے. آج توہین عدالت کا ایک طریقے سے مذاق اڑایا گیا ہے صابر شاہ کی. میں آپ کو ایک رپورٹ دکھاتا ہوں, اور جج صاحب آپ کو انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی اپنی رپورٹ میں, توہین عدالت ہو گئی تو کون سی قیامت آ گئی. توہین عدالت تو ہوتی رہی ہے اس دنیا میں, اگر ہو بھی گئی توہین عدالت تو کیا فکر ہے, کرتے رہو توہین عدالت, اس ملک میں سب چلتا ہے. یہ صابر شاہ نے بتانے کی کوشش کی ہے سپریم کورٹ کو. یہ ہے وہ جنگ جو ایک طرف معذرت چھایا کرتا ہے اور ایک طرف توہین عدالت کی حمایت میں دلائل دیتا ہے, اور دوسری جانب اسی شخص کی معذرت چھایا کر کے اس کو دوبارہ ملازمت پر قائم رکھتا ہے جسے اس ملک کے کسی بھی اخبار اور ادارے میں نوکری نہیں ملنی چاہیے, کیونکہ ایسے نہیں چلے گا. نمبر 1 شو ایسے نہیں چلے گا. خوش آمدید ناظرین. دل بہت دکھا ہوا ہے, اور آج بڑی دنوں کے بعد میں نے اپنا دل کھول کر آپ کے سامنے رکھا. بہت کچھ اس دل نے برداشت کیا ہے, بہت کچھ سہا ہے, اور کون ناخلف اولاد ہوگی جو اپنے ماں باپ کو گالیاں سنتی رہے. احمد نورانی نے میرے والد کو غدار کہا. شیخ لیاقت حسین, میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں شیخ لیاقت حسین کا بیٹا ہوں. میں اس عظیم شخص کی اولاد ہوں جس نے پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا صرف 14 سال کی عمر سے, جو قائد اعظم کے ساتھ شامل حال رہے, اور اس کے بعد وہ ہجرت کر کے یہاں پر آئے. میری ماں ایک عظیم خاتون تھی, پاکستان کی پہلی خاتون کالم نگار, جن کے والد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے سردار علی صابری, انہوں نے قائد اعظم کو قائد اعظم کا خطاب دیا. میرے باپ نے زندگی بھر
محنت کی کمائی، محنت کی کھائی. ہماری کوئی آف شور کمپنیاں نہیں تھیں، ہماری کوئی جائیدادیں نہیں تھیں. ہمارا آج بھی A21 خداداد کالونی میں گھر ہے جس پر قبضہ کیا ہوا ہے کسی نے، وہ بھی ہمارا گھر ہے. ہمارا کوئی اپنا مکان باہر نہیں ہے ذاتی، ہمارے ماں باپ کی جائیدادیں نہیں تھیں. پاکستان آئے، پاکستان میں ہی مر گئے. اور عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ جو حسنی حسینی تابعی بزرگ ہیں، عبداللہ شاہ غازی کے پاؤں کے پاس، پائتی کے پاس، آپ کے قدمین کے پاس آرام فرما رہے ہیں جناب شیخ لیاقت حسین اور محمودہ سلطانہ. لیکن اس کے باوجود میرے باپ کو غدار کہا گیا. میں نے بہت کچھ سہا، اور یہ اس گھر کی طرف سے ہوتا رہا جس کا نام ہے میر خلیل الرحمن کا گھرانہ، جو کہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ہمارا گھر کیا ہے. بچپن سے ہم نے اس گھر میں پرورش پائی اور وہاں دیکھا. دکھ تھا تو یہی تھا، اور آج ہمیشہ رہے گا کہ میر شکیل الرحمن نے ان غداروں کو، جو کہ ان کے اندر غدار تھے، یعنی ان کے ادارے کے غدار تھے. میں کسی کو غدار ویسے تو کہتا ہی نہیں ہوں، نہ میری عادت ہے، نہ میں کسی کو کہوں گا. یہ ان کے غدار تھے، ادارے کے غدار، کہ جو انہی کو دھوکہ دے رہے تھے. ان کو کبھی لگام نہیں دی. اور کیا کچھ ٹویٹس نہیں کیے. 2 ٹویٹس آپ کو اور دکھا دیتا ہوں. دل حالانکہ بہت دکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ احمد نورانی کو اب توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو گیا ہے، تو دکھے دل کے ساتھ آپ کو یہ 2 ٹویٹس بھی دکھاتا ہوں جو اس وقت نہیں دکھائے تھے. ہمیں جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کہا تھا آپ اپنا پروگرام کرتے رہیں، لیکن آج چونکہ توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا ہے تو ذرا یہ ٹویٹ بھی دیکھ لیجئے گا جو احمد نورانی نے کیا. لکھ رہا ہے کہ name of Moron, Amir Liaqat was on the top of the list of fake degree holders of Exact. Jung Group didn't publish his name for unknown reasons. مجھے ایگزیکٹ کی ڈگری لا کر دکھاؤ، مجھے ثابت کرو کہ میرے پاس ایگزیکٹ کی ڈگری ہے، مجھے بتاؤ کہ کہاں ہے ایگزیکٹ کی ڈگری میرے پاس. یہ بہت کوششیں کرتے رہے تم لوگ، لیکن ثابت نہیں کر سکے. جعلی ڈگری کی رٹ لگاتے رہے، لیکن ثابت نہیں کر سکے. ثابت کرو. یہ الزام لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، ثابت کرو. میں تو اس وقت ایگزیکٹ میں تھا ہی نہیں، میں تو تمہارے یہاں کام کرتا تھا، میں تو نیلے پیلے کا حصہ تھا، لیکن تم نے مجھ پر اس وقت بھی ایگزیکٹ کی ڈگری کا الزام لگایا. تھوڑا ایک اور ٹویٹ آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد آپ کو صابر شاہ کی سٹوری کی طرف لے کے چلتے ہیں. کہتے ہیں عامر لیاقت نے نام لے کر کہا کہ فلاں صحافی نے توہین رسالت کی. اب یا ریاست کارروائی کرے، یا اگر الزام جھوٹا ہے تو عامر کو لٹکایا جائے یا قانون ختم کر دیا جائے. زور کس بات پر ہے؟ علماء کرام ذرا توجہ فرمائیں. زور عامر کو لٹکانے پر نہیں ہے، قانون ختم کر دیا جائے. بلیسفیمی لا اس پاکستان سے ختم کر دیا جائے. احمد نورانی صاحب، عامر لیاقت حسین ختم ہو جائے گا. احمد نورانی صاحب، پاکستان کا بچہ شاید ختم ہو جائے، لیکن قانون توہین رسالت، اس کے تحفظ کا جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کے بہت پہرے دار یہاں پر موجود ہیں. آج صابر شاہ صاحب نے ایک اسٹوری شائع کی ہے. عدالتوں پر تنقید کو اپنا حق سمجھ لیا گیا ہے، معذرتوں کے ساتھ ایک جارحانہ انداز بھی اختیار کر لیا گیا ہے، اور آج سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو کہ ہو کیا رہا ہے. ایک طرف تو معذرتی نوٹس اور معذرتی بیانات تواتر کے ساتھ شائع کر رہے ہیں جس میں غلط اور گمراہ کن رپورٹنگ پر عوام اور عدلیہ سے معافیت طلب کی جا رہی ہیں، تو دوسری طرف ہر دھرمی پر مبنی خبروں کی اشاعت کا سلسلہ بھی جاری ہے. آج یہ پہلے تو دیکھ لیجئے اعتذار نظر آئے گا آپ کو. 29 جون کی ایک رپورٹ تھی، یہ بھی احمد نورانی کی تھی. یہ کہتے ہیں ہماری تو کسی رپورٹ پر آج تک، ہم نے تو ہمیشہ اچھی باتیں کی ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ذرا ان کا کردار دیکھ لیجئے کہ جنگ گروپ ہی وہ گروپ تھا جس نے 8 گھنٹے تک جھوٹی خبر شائع کی تھی، بلکہ نیلے پیلے نے بھی لگائی تھی. 8 گھنٹے تک نیلے پیلے لگائی کہ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام نے حامد میر کے قتل کا منصوبہ بنایا ہے. 8 گھنٹے تک. اس کے بعد ISI کے خلاف مقدمہ درج کیا. یہ خبر بھی جنگ گروپ میں چھپی تھی. ISI کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. بلاگرز کے حوالے سے براہ راست ISI کو مورد الزام جنگ گروپ نے ٹھہرایا. بلاگرز کے حوالے سے ان کو اغوا کیا ہے ایک ادارے نے. یہ پروگرام ہوتے رہے بھینسے اور موچی کی حمایت میں، یہ بھی جنگ گروپ کرتا رہا ہے، اور یہ ان کی خبر تھی جس کی انہوں نے تردید کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے نہیں کی. لیکن آج صفحے اول پر جہاں پر ایڈیٹر اور رپورٹر کی معذرتیں ہیں، ایڈیٹر نوٹ بھی بڑا عجیب سا نوٹ ہے.
ذرا ہم سے آ کر اس نوٹ پر بات کریں تو ہم آپ کو آپ کی غلطیاں بھی بتائیں گے. لیکن آج صابر شاہ کی سٹوری کو بڑے اہتمام کے ساتھ باکس میں شائع کیا ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں عدالتوں پر تنقید ہوتی ہے. ذرا دیکھیے گا, اور یعنی عدالتوں پر تنقید, اسکرین پر آپ دیکھیے گا, عدالتوں پر تنقید خدا نخواستہ ایک بین الاقوامی مروجہ اصول ہے اور اسے جرائم کے زمرے سے ہی خارج کر دینا چاہیے. جنگ گروپ اور جیو نیوز نیٹ ورک کی اس نام نہاد تحقیق میں لکھا ہے کہ پاکستان اور دنیا کی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جب حکمرانوں, فوجی سربراہوں, چیف جسٹسز, سیاستدانوں اور وزیروں وغیرہ نے عدالتوں کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے. اس نام نہاد تحقیق میں جنگ گروپ نے بعض عالمی رہنماؤں, سابق امریکی صدر بل کلنٹن کے وزراء, سابق امریکی صدر رچرڈ نکسن, اینڈریو جیکسن اور تھامسن جیفرسن, اور کینیا کے سابق صدر, سابق برطانوی ہوم سیکرٹری کینتھ بیکر اور سابق بھارتی وزیر سوارپ سنگھ نائک, اور پاکستانی سیاسی شخصیات ذوالفقار علی بھٹو, نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی, سابق آرمی چیف مرزا اسلم بیگ, جناب الطاف حسین, سابق چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر, سابق وزیر قانون جناب بابر اعوان اور جناب سینیٹر نہال ہاشمی وغیرہ کے حوالے بھی دیے ہیں. جنگ کے فاضل رپورٹر نے اپنا پورا زور بیان اس موضوع پر لگایا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں عدالتوں پر تنقید ہوتی ہے, اور صرف سیاستدانوں کے حوالے دیے, لیکن موصوف ایسا کوئی ایک حوالہ بھی تاریخ کے صفحات سے ڈھونڈ کر نہ لا سکے جب الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں عدالت کی توہین کی گئی ہو اور عدالت نے انہیں معمولی سی چھوٹ بھی دی ہو. فی الوقت توہین عدالت کا سامنا جنگ گروپ کو ہے جو ایک صحافتی ادارہ ہے, لیکن مثالیں سیاستدانوں کی دی جا رہی ہیں. واہ 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 واہ, فلاں نے عدالت پر تنقید کر دی, فلاں نے عدالت کی توہین کر دی. جہاں تک سیاستدانوں کی مثال آپ نے دی ہے تو جناب صابر شاہ صاحب سیاستدان جیل بھی گئے ہیں, پھانسی پر بھی جھولے ہیں, برطرف بھی کیے گئے ہیں اور جلا وطن بھی کیے گئے ہیں, مگر کیا میدان صحافت کے کسی کھلاڑی کو ایسی سزا ملی ہے؟ اگر مل جاتی تو آج آپ یہی سب کر رہے ہوتے جو آپ کر رہے ہیں. 9 مہینے کم از کم آپ کو پاکستان میں رہ کر کام کرنا چاہیے, آپ پاکستان سے باہر کام کرتے ہیں سارا. صحافت تو لفظی صابر شاہ صاحب صحیفے سے نکلا ہے, صحیفہ سمجھتے ہیں آپ, صحیفے سے نکلا ہے اور اس کے ساتھ ایک تقدس جڑا ہوا ہے. کروڑوں لوگ اخبارات پڑھ کر اخلاقیات سیکھتے ہیں, یہ کسی معاشرے کا چہرہ ہوتا ہے. یہاں توہین عدالت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی صابر شاہ صاحب, اور ماضی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جب کسی صحافتی ادارے نے اپنے ملک کی فوج اور عدلیہ پر کیچڑ اچھالی ہو اور عدالتوں نے انہیں نظر انداز کر دیا ہو. 2007 میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جب دہلی ہائی کورٹ نے سابق چیف جسٹس آف انڈیا وائی کے سبھروال کے خلاف تنقید کرنے پر روزنامہ مڈ ڈے کے 4 صحافیوں کو 4 سال کی قید کی سزا سنائی تھی. مڈ ڈے اخبار کا جرم صرف یہ تھا کہ اس نے جسٹس سبھروال کا ایک کارٹون شائع کیا تھا اور لکھا تھا کہ چیف جسٹس نے بعض فیصلے اپنے بیٹے کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیے, اور دہلی ہائی کورٹ نے اس کا از خود نوٹس لیا تھا اور ایڈیٹر, رپورٹر, کارٹونسٹ اور پبلشر کو سزا سنائی تھی. صرف ایک جج پر تنقید کی یہ سزا ہے صابر شاہ صاحب. اور جنگ گروپ نے تو جنرل راحیل شریف صاحب کو ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والی جائز اراضی کو ناجائز اراضی ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا, پھر بھی سزا سے بچ نکلا. لیکن اس مرتبہ اللہ نے چاہا, مالک نے چاہا, لوگوں کے صبر نے چاہا, ماڈل ٹاؤن والوں کے جن کا قتل کیا گیا انہوں نے چاہا, ان شہیدوں نے چاہا, ایگزٹ کی عورتوں کو جس طرح گھروں سے اٹھایا گیا انہوں نے چاہا تو بچ گئے. 2014 میں بنگلہ دیش میں برطانوی صحافی برگ مین کے خلاف توہین عدالت کے مقدمے کی سماعت ہوئی. ان پر الزام تھا کہ انہوں نے 1971 میں غلط رپورٹنگ کی اور جنگ میں ہلاکتوں کے غلط اعداد و شمار پیش کیے. لہٰذا آپ کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ دنیا بھر میں عدالتوں پر تنقید ہوتی ہے اور عدالتیں اسے نظر انداز کر دیتی ہیں. آپ توہین عدالت ہی نہیں بلکہ منافرت انگیزی کے بھی مرتکب ہوئے ہیں. رول گئے بابا پر حملہ ہوا لیکن بغیر کسی ثبوت کے. مسلسل نیلا پیلا چینل ISI کے سابق سربراہ جنرل ظہیر الاسلام کے خلاف زہر اگلتا رہا. کیا یہ منافرت انگیزی اور شر انگیزی کے زمرے میں نہیں آتا صابر شاہ صاحب؟ سابق صدر جنرل پرویز مشرف جنہوں نے 9 برس اس ملک میں صدارت کے فرائض انجام دیے, ان سے آپ کا اختلاف اپنی جگہ. آپ کے مالک کے بیٹے کی شادی میں آتے ہیں, وہ آپ بلا لیتے ہیں, تب وہ غدار نہیں ہوتے. آپ کے مالک کی بیٹی کی شادی میں دبئی آ جاتے ہیں, تب وہ غدار نہیں ہوتے. لیکن آپ کے چینل پر ان کو غدار کہا گیا. جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو غدار کہا گیا. کس حیثیت سے غدار کہا گیا؟ کیا عدالت نے انہیں غدار ڈکلیئر کیا؟
کہ عدالت نے ان کو غدار کا لفظ کہا، لیکن آپ کے چینل پر تواتر کے ساتھ انہیں غدار کہا گیا۔ اگر بقول آپ کے پاکستان سمیت دنیا بھر میں عدالتوں پر تنقید ہوتی ہے اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، تو پھر معذرتیں کیوں شائع کی جا رہی ہیں صاحب؟ مت کیجئے، لڑیے عدالت سے جا کر، مت کیجئے معذرتیں شائع۔ معافیاں کیوں مانگی جا رہی ہیں؟ اگر آپ حق بجانب ہیں تو 17 جولائی کو سپریم کورٹ میں پیش ہو کر معافی مانگنے کے بجائے اپنے اصولی موقف پر ڈٹ جائیں اور کہیں کہ جی فاضل جج صاحبان، پاکستان سمیت دنیا بھر میں عدالتوں پر تنقید ہوتی ہے، یہ ہمارا حق ہے، آپ ہم سے نہیں چھین سکتے۔ لیکن میں آپ کو چند حوالے اور دے دیتا ہوں۔ صابر شاہ صاحب، آپ بڑے سینئر آدمی ہیں، بڑا مجھ کو بہکانے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں، میں آپ کو کچھ حوالے بھی دے دیتا ہوں کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران بعض برطانوی اخبارات کو توہین عدالت پر ہونے والے جرمانے اور سزائیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ اپریل 2002 میں برطانوی عدالت نے اخبار سنڈے مرر کو 75,000 پاؤنڈ کے جرمانے کی سزا سنائی۔ مارچ 2011 میں 2 نیوز ویب سائٹس تھیں، دی سن اور مال آن لائن، ان کو پرتشدد تصاویر دکھانے پر لندن ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا مرتکب قرار دیتے ہوئے سزا سنائی۔ جولائی 2011 میں برطانوی عدالت نے اخبارات دی مرر اور دی سن کو بالترتیب 75,000 اور 18,000 پاؤنڈز کی جرمانے عائد کیے، اور 2012 میں برطانوی عدالت نے ملی نامی اغوا کنندہ کے حوالے سے غلط رپورٹ شائع کرنے پر اخبارات ڈیلی مرر اور ڈیلی میل کو 10,000 پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی۔ تو جناب یہ حالات ہیں، ان کو ذرا سمجھیے اور یہ بھی دیکھیے کہ آپ کا معاشرہ کیسا ہے، آپ کس معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کی اخلاقی روایات کیا ہیں، آپ کے گھر میں کیا سکھایا جاتا ہے۔ امی ابو، ماں باپ، بہن بھائی، ہم سب بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، تو کیا ہمیں ایسی خبریں ہیڈ لائنز میں دکھانی چاہیے؟ کیا یہ ہمارے معاشرے کا اصول ہے؟ کیا ہمارا معاشرہ یہ اجازت دیتا ہے؟ اگر نہیں دیتا تو نیلے پیلے نے کل رات کو یہ ہیڈ لائن کیوں دکھائی؟ صابر شاہ صاحب سنیے۔ اور برطانیہ میں پہلے مسلمان ہم جنس پرست کی شادی، شان ریگن سے شادی رچانے والے زاہد چودھری کو دھمکیوں کا سامنا۔ یہ خبر ہے، یہ پاکستان میں دکھانے کی خبر ہے، یہ پاکستان میں دکھائی جائے گی خبر؟ میں نے اس سازش کی بہت پہلے نشاندہی کر دی تھی، شاید لوگوں کی نگاہ سے نہ گزری ہو، رمضان کے دن تھے، لیکن میں نے اس سازش کی بہت پہلے نشاندہی کر دی تھی کہ یہ ہم جنس پرستی، لیسبینز، گیز، ٹرانسجینڈرز، اس کے بارے میں باقاعدہ پاکستان میں کام ہو رہا ہے، اور میں نے کیا کہا تھا آئیے آپ کو سناتا ہوں۔ عجیب و غریب سازش ناظرین محترم بھی کی جا رہی ہے، آپ اس میں اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور جب آپ اسکرین پر دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر نظر آئے گا ایک این جی او ہے، برطانوی این جی او ہے، اور وہ کیا کام کر رہی ہے۔ وہ DFID's اپروچ آن لیسبین، گے، بائی سیکچول اینڈ ٹرانسجینڈر، LGBT رائٹس، یعنی میں یہ بتا بھی نہیں سکتا آپ کو، لیکن ہوتے ہیں۔ امریکہ میں آپ یہ تحریک چلائیں، آپ برطانیہ میں تحریک چلائیں، آپ کو جو ان رائٹس کے بارے میں بتانا ہے آپ ضرور بتائیں، لیکن یہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے۔ پاکستان میں یہ رائٹس نہیں بتائے جا سکتے۔ پاکستان میں نصاب میں آپ دیکھیے کہ نصاب میں کیا چیزیں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، لیکن بھلا ہو جناب عاطف صاحب کا، جنہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کیا۔ عاطف صاحب جو ہیں، یہ عاطف خان صاحب خیبر پختونخوا حکومت کے صوبائی وزیر تعلیم ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصاویر میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں اس سائٹ شو میں، جنسی حوالے سے کیا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پر بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، یعنی لیسبینز، گیز اور ٹرانسجینڈرز، ان کے رائٹس ہیں۔ یہ کس کو بتایا جا رہا ہے پاکستان میں؟ ہمارا یہ کلچر نہیں ہے۔ ہمارے اور بھی بیسک رائٹس ابھی موجود ہیں جو ہمیں نہیں ملے ہیں۔ ہمیں تعلیم نہیں ملی ہے، ہمیں پانی نہیں ملا ہے، ہمیں گیس نہیں ملتی، ہمیں تو بنیادی حق ہے ہمارا جینے کا حق، ہمیں تو وہ نہیں مل رہا، اور ہم یہاں پر گیز، بائی سیکچول، لیسبین، ان کے رائٹس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کام ہوگا، یہ این جی او کی فنڈنگ کے ذریعے یہ کام پاکستان میں کیا جا رہا ہے؟ یہ کام نہیں ہونے دیں گے، اور ان این جی اوز کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب ان پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ یہ میں ان کو اطلاع بھی دے رہا ہوں اور ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان پر نظر رکھی جا رہی ہے، ان کی فنڈنگز کے بارے میں یہ تمام تر تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں، کس کے اشارے پر یہ کام ہو رہا ہے، اور پاکستان کی تہذیب، پاکستان کی ثقافت، پاکستان کے کلچر اور پاکستان کے اندر جو معاشرت
یعنی جس معاشرت میں ہم رہتے ہیں جہاں کی کچھ حدود و قیود ہیں ان کو پامال کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. ایسی تمام این جی اوز خبردار ہو جائیں جو غیر ملکی فنڈنگ کے ذریعے پاکستان میں لیزبین، گے، بائیسیکجول اور ٹرانسجینڈر رائٹس کی بات کرتے ہیں. بالکل کیجئے آپ ان رائٹس کی بات، وہاں کیجئے جہاں یہ رائٹس ہیں، وہاں کیجئے جہاں پر ان رائٹس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. پاکستانی ثقافت، پاکستانی تہذیب، پاکستانی معاشرہ، یا مجھے کہنے دیجئے اسلامی ثقافت، اسلامی تہذیب، اسلامی معاشرے میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ میں اس لیے زور دے کے کہہ رہا ہوں، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. ناظرین محترم، بہت ہو چکا، بہت ہو چلا، اب اس کو تھمنا چاہیے. جناب سردار عتیق صاحب نے بھی آج کہہ دیا ہے، اب اس کو تھمنا چاہیے. سردار عتیق صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیے. کسی بھی ہر کارکن کا جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے وابستہ شکر گزار ہوں، لیکن بعض میڈیا ہاؤسز سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مہربانی کریں، اس پر توجہ دیں. اب امن کی آشا کا وقت گزر چکا. اب میں جنگ اور جیو سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی توجہ فرمائیں. میر شکیل الرحمان صاحب سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی توجہ فرمائیں. ابھی پاکستان کو بدنام کرنے کا وقت نہیں رہا. ابھی پاکستانی فوج کے خلاف مہم چلانے کا وقت نہیں رہا. ابھی اہل بیت کو گالیاں دینے کا وقت نہیں رہا. ابھی کشمیر کے خلاف سازشیں کرنے کا وقت نہیں رہا. ابھی ہندوستان نوازی کا وقت گزر گیا. اب پاکستان کی بات کرنے کا وقت آ گیا ہے. دنیا اس بات پر پوری طرح متوجہ ہے. نارویجن پارلیمنٹ سے لے کے امریکی صدر تک، ٹرمپ تک، اور وہاں سے لے کے ایران تک اگر بات کرتے ہیں تو پھر یہ اچھا نہیں لگتا کہ پاکستان کا ایک میڈیا ہاؤس جو ہے وہ ایسے اقدامات کرے، ایسی کارروائیاں کرے جس کے نتیجے میں پاکستان کے دفاع کو نقصان پہنچے، جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ کی توہین نکلتی ہو. اور سپریم کورٹ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. سپریم کورٹ نے جو حالیہ فیصلہ کیا ہے کہ انہیں نوٹس لیا ہے، بالکل انبریڈلڈ ہارسز، بے لگام قسم کے. اور صرف یہی نہیں بلکہ جناب سردار عتیق صاحب نے واضح الفاظ میں جنگ اور جیو کے بوائیکاٹ کا اعلان بھی کیا. کشمیر کے حوالے سے مسلم کانفرنس کی ہمیشہ دیکھ بھال کرتا رہا ہے، لیکن میں مسلم کانفرنس کی جانب سے جب تک جیو